امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بہترین اسٹوری لائے ہیں۔ چلیے گائے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ میرا نام سمرا ہے، ہم دو بہنیں ہیں۔ جب کہ ابو ملک سے باہر ہوتے ہیں، ہم اپنی امی کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت میں 14 سال کی تھی اور اسکول میں 7ویں کلاس کی طالبہ تھی، جبکہ میری بڑی بہن غزالہ 16 سال کی تھی اور 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر ایک مہمان آیا جس کا نام قدیر تھا۔ امی کا کزن تھا، اس کی عمر 30 سال ہو گئی۔ امی نے بتایا یہ تمہارا ماموں ہے، کچھ وقت یہاں ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ اس کا گھر دور تھا اور ہمارے شہر کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ قدیر ماموں خاص خوبصورت تھے، وہ صبح ہوتے ہی کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے اور ہم دونوں بہنوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ امی کافی خوش تھی کہ چلو مفت میں ہم دونوں بہن کی تعلیم مل رہی ہے۔ رات کو کھانا کھا کر قدیر ماموں سونے کے لیے چھت پر چلے جاتے۔ وہاں چھت پر ایک کمرہ تھا، امی نے وہ کمرہ ماموں کو دے رکھا تھا۔ اکثر ہم رات کو تینوں چھت پر ان کے کمرے میں چلی جاتی اور دیر تک گپ شپ کرتی رہتی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری پوری زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ ہر ہفتے کے رات ماموں ہمیں کھانا کھلانے باہر لے جاتے، کھانے کے بعد ہم پارک میں چلے جاتے اور رات کو کافی لیٹ واپس آتے، چونکہ اگلے دن ہمیں اسکول سے اور ماموں کو کام سے چھٹی ہوتی، اس لیے ہم دیر تک سوئے رہتے اور پھر اٹھنے پر گرم گرم ناشتہ تیار ملتا جو امی نے ہمارے لیے تیار بنا رکھا ہوتا تھا۔ اس ایک رات ایسے ہی امی کچن میں کھانا بنائی تھی کہ ماموں ان کے پاس کھڑے تھے۔ میں کسی کام سے کچن میں آئی تو کھڑکی سے عجیب مناظر دیکھا کہ ماموں اور امی کسی بات پر ہنس رہے ہیں کہ ایک دم ماموں نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے کو چوم لیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ امی نے ماموں کی اس حرکت کا کچھ نوٹس نہیں لیا، بلکہ اپنے معمول کے کام میں مصروف رہی۔ میں زیادہ بڑی تو نہیں تھی، لیکن اتنی نادان بھی نہیں تھی کہ مجھے معلوم نہ ہو۔ قدیر ماموں امی کا سگا بھائی نہیں ہے، بلکہ رشتے میں ان کا کزن لگتا ہے۔ اس دن میرے دل میں دونوں کے بارے میں شک پیدا ہوا۔ میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس طرح کی حرکتیں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ پریشان کن بات تھی کہ میں جانتی تھی اگر میرا باپ اگر گھر پر ہوتا تو امی کبھی کبھی بھی قدیر ماموں کے ساتھ اس قدر بے تکلف نہ ہوتی۔ تو پھر ایک رات میں کسی کام سے ان کے پاس گئی تو میں اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ان کا بستر خالی تھا۔ میں کچھ دیر کمرے میں انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آئی تو مجھے شک ہوا کہ وہ ماموں کے کمرے میں نہ گئی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میری چھٹی حس بیدار ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ وہ لازمی اوپر کمرے میں ہوں گی۔ حالانکہ وہ اکیلی اوپر دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی۔ ماموں کے کمرے کی لائٹ بند تھی، اگر لائٹ چلتی ہوتی تو میں روشن دان سے نظر آ جاتی۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس آئی تو کان لگا کر اندر سے آوازیں سنتے ہیں کہ کوئی کرنے لگی۔ جلدی مجھے ان کی آواز سنائی دی۔ وہ ماموں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، اگر میری کوئی بیٹی اٹھ گئی تو تمہیں خاموش۔ میری ماں کا شرم سے بور بھی ہے کہ شرم نہ جانے کیا سوچے گی، لیکن ماموں کا اصرار تھا کہ دونوں لڑکیاں سو چکی ہیں اور صبح سے پہلے نہیں اٹھیں گی، اس لیے تم ابھی میرے پاس ہی رک جاؤ۔ مزید بھی کچھ ایسی باتیں کی، سن کر میں شرم سے پانی ہو گئی۔ اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میرے ماں نے قدیر ماموں سے غلط تعلقات تھے۔ میں کچھ دیر وہاں رکی اور خاموشی سے واپس اپنے کمروں میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ میری ماں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مرد سے تعلق بنائے ہوئے ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میرا باپ اس بات کی خبر ہوگی تو ایک لمحے میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، ہماری فیملی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر میرا دل لرز گیا۔ تو میں کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی کہ ماموں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں مطلوبہ وقت کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس دن امی اور میری بہن بازار گئی تھی، ماموں گھر میں اکیلے تھے۔ میں ماموں کے کمرے میں گئی اور ان کے ساتھ باتیں کرنے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور امی گھر میں داخل ہوئی تو میں نے اچانک اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور شور مچاتی ہوئی ماموں کے کمرے سے نکلی۔ میری امی اور میری بہنوں نے پوچھا کیا ہوا، تمہارے کپڑے کس نے پھاڑے، تو تمہاری حالت کس نے کی؟ تو میں نے روتے ہوئے کہا کہ ماموں کا چائے کا پوچھنے گئی تھی، انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے، میرے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حیرت اور پریشانی سے امی کا منہ کھلا رہ گیا اور ماموں کو برا بھلا کہنے، تم نے مجھ میں اور میری بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا، ابھی یہاں سے دفعہ۔ انہوں نے ماموں کی ایک بھی نہ سنی اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میری سمجھ میں آ گئی یہ بات آئی کہ ماں کا کردار جیسا بھی ہو اور اپنی بیٹیوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ خیر، میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔